قرآن یعنی قرآن ایسا ہونا چاہیے، حدیث ہے رسول خدا کی بھی کہ قرآن ایسا ہو کہ انسان کے گوشت میں پیوست ہو جائے، یعنی اتنا قرآن بدن کا حصہ بن جائے، قرآن نکلے گا۔ اور یہ کیسے ہو؟ کہ جب ہوگا جب مجھے اس کی اہمیت پتہ ہوگی۔ ایسے مجھے اہمیت نہیں پتہ۔ قرآن سورہ واقعہ کے اندر آپ کو کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن سورہ واقعہ بہتر بھی ہے کہ انسان ہر رات سونے سے پہلے پڑھے، رزق کے لیے بھی بہتر ہے، انسان کی ویسے بہتر ہے اگر انسان پڑھ سکتا ہے تو، مگر وہاں پر قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے قرآن وہاں پر قسم کھا رہا ہے سورہ واقعہ میں، فلا اقسم، قسم کھا رہا ہے کس کی؟ نجوم کی، تاروں کی قسم کھا رہا ہے۔ تارے کیا ہیں؟ یعنی خدا قسم کھا رہا ہے تاروں کی۔ کتنے تارے؟ ایک ہے، دو نا، بلینز ہوں گے۔ وہ قسم کھا رہا ہے تاروں کی، یہ قسم کھا رہا ہے۔ خدا دیکھیں خدا قسم کیوں کھاتا ہے؟ میں خدا کو کیا ضرورت ہے؟ مطلب خدا جو کہے کہ خدا قسم کھا کر اس بات کی اہمیت ہمیں بتانا چاہ رہا ہے۔ کیا اہمیت بتانا چاہ رہا ہے خدا ہمیں؟ فلا اقسم بمواقع النجوم، اور تاروں کی منزلوں کی قسم کھا رہا ہے خدا۔ اور پھر خدا آگے کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم جانتے ہو یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ خدا خود کہہ رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ قسم بہت بڑی قسم ہے۔ یہ ابھی ہمیں تھوڑا سمجھ میں آیا کہ اتنے تارے اتنے ستارے، یہ گلیکسی، اور ہماری گلیکسی 780 مائلز پر آر پر پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، کہاں ختم ہوگی۔ یہ ابھی صرف میٹر ہے، یہ مادہ ابھی ختم نہیں ہو رہا، اور جو عالم ملکوت ہے وہ اس کے کئی گنا ہے، پھر عالم لاہوت ہے، پھر جبروت ہے، پتہ نہیں کتنے اور عالم ہیں جو ابھی ہم درک بھی نہیں کر پاتے۔ اور خدا اس پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ اگر تم جانتے ہو یہ کتنی بڑی قسم ہے، اور قسم کھا کر کیا بات کہنا چاہ رہا ہے؟ انہ لقرآن کریم، کہ یہ جو قرآن ہے یہ کریم ہے، محترم ہے۔ اتنی قسم کھا کر یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ یہ بات ہلکی ہے، یہ بات مطلب ایسی ہے۔ آپ کیوں قسم کھاتے ہیں اپنی زندگی میں؟ جب آپ کو پتا ہے کوئی بات مان نہیں رہا، مجھے بات کو پروو کروانا ہے، تو میں کہتا ہوں قسم ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی اس کی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میں اس بات کی اہمیت کو اپنے سامنے والے کو دکھانا چاہتا ہوں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تاروں کی منازل قسم، اور جان لو کہ یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن محترم ہے۔ آگے کیا کہتا ہے؟ فی کتاب مکنون، جسے ایک پوشیدہ کتاب میں رکھا گیا ہے، لا یمس الا المطہرون، اور اسے پاکیزہ لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا۔ اب یہ تو ہمارے فقہ میں بھی ہے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہیں آپ قرآن کو مس نہیں کر سکتے، اس کے جو لکھا ہوا ہے قرآن جلد پکڑ سکتے، یہ تو ظاہر ہے۔ باطن میں کتنا پاک ہونا پڑے گا جب قرآن کو آپ مس کریں گے اندر سے۔ قرآن کیوں نہیں نفوذ کرتا میرے بدن میں؟ میں پاک نہیں، میں اپنے آپ، خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں۔ قرآن میرے اندر نہیں جا رہا، کیوں نہیں عشق مجھے قرآن سے؟